هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتاء للقسم وهي لا تدخل إلا على اسم الله تعالى. اور حرف تا یہ قسم کے لیے آتا ہے اور وہ داخل نہیں ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر. نحو تاللہ لأضربن زیدا، جیسے کہ بخدا میں زید کو ضرور ماروں گا. یہاں سے صاحب کتاب حروف جر میں سے ایک حرف تا کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ بات آپ خیال میں رکھیں کہ عربی زبان میں قسم کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. قسم یعنی اپنی بات کو مؤکد کرنا، بات کے اندر تاکید پیدا کرنا، بات کے اندر وزن پیدا کرنا. اور حروف جار جو کہ 17 ہے، اس میں سے 4 حروف یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں سے پہلا با تھا جس کا ذکر ہو چکا ہے، پھر واو اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے، اور یہ تا ہے اور آگے لام آ رہا ہے. تو یہ 4 حروف ہیں جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے. صاحب کتاب نے یہاں تا کے بارے میں بتایا کہ وَالتَّاءُ لِلْقَسَمِ، کہ حروف جارہ میں سے تا یہ قسم کے لیے آتا ہے. وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى اسم اللہ تعالی، اور وہ داخل نہیں ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے اسم پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر. یعنی حروف جار کا جو مدخول ہوگا، جو مجرور ہوگا، وہ لفظ اللہ ہوگا، لفظ اللہ کے علاوہ اور کسی پہ داخل نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے جو دیگر صفاتی نام ہیں جیسے کہ رحمان ہے، رزاق ہے، ان پر بھی لفظ اللہ داخل نہیں ہو سکتا ہے. مثال دیا انہوں نے، جیسے تاللہ لأضربن زیدا، اس میں محل استشہاد تاللہ ہے. دیکھیے لفظ اللہ ہے، اس پر تا کو داخل کیا گیا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہم اس تا کو جو ہے لفظ رحمان میں داخل کر دیں تر رحمانی، یا لفظ رزاق کو داخل کر دیں تر رزاقی لأضربن زیدا. یہ عربی زبان کے اندر تا کا اس طرح استعمال کرنا غلط ہے. اس کے برخلاف واو ہے مثال کے طور پر، تو وہ اس میں ظاہر پر ہی داخل ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر خواہ اللہ ہو یا اس سے غیر ہو، سب پر لفظ واو داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح لام ہے، لام حروف جارہ میں سے، یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا استعمال بڑے اور عظیم الشان امور کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح لفظ با ہے، لفظ با یہ اس میں ظاہر پر بھی آتا ہے اور اس میں ضمیر پر بھی آتا ہے، مگر لفظ تا یہ صرف اور صرف اللہ، اس میں اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں. تو وَالتَّاءُ لِلْقَسَمِ، واو استنافیہ، لام حرف جر، اور واو استنافیہ اور التاء یہاں چونکہ یہ اسم کے طور پر استعمال ہوا اس لیے مبتدا ہوگا. لام حرف جر، قسم مجرور، جار مجرور سے مل کے کائنتن سے متعلق ہوا. کائنتن شبہ فعل، اس کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ اتا مبتدا کی خبر، اتا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اس میں خبر یہ ہوا. وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى اسم اللہ تعالی. واو عاطفہ اور ہیا مبتدا، لا تدخل فعل مضارع منفی، اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الا حرف استثناء، علی حرف جر، اسم مضاف، اللہ ذو الحال، اور تعالی فعل ماضی، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ فاعل، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر حال.
لفظ اللہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اسم مضاف کا، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا اعلی حرف جر کا، جر اپنے مجرور سے مل کر ہوا مستثنی مفرغ۔ اب یہ مستثنی مفرغ ہو کر لا تدخلوا کے متعلق ہو جائے گا۔ لا تدخلوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ہی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مثال ہے، مثال کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ نحو تاللہ لاضربن زیدا، مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، تاللہ تا حرف جر، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل مقدر کے۔ اقسم فعل، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ قسم، قسم ہو جائے گا۔ اور آگے ہے جواب قسم۔ ابھی جواب قسم کیا ہوتا ہے اس کو صاحب کتاب اگلی عبارت کے اندر بتائیں گے۔ یہ قسم ہو گیا لاضربن زیدا، یہ جواب قسم ہوا ہے۔ لاضربن فعل مضارع، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل اور زیدن یہ مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول فعل سے مل کر یہ ہو جائے گا جواب قسم۔ قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو کر نحو کا مضاف، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اور اس کے بعد جو ہے صاحب کتاب نے اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب، یہاں سے جواب قسم پر تفصیلی بحث کی ہے۔ تو اس کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ جواب قسم کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں یا جملہ قسمیہ کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے ہم نے جا کر اپنے دوست کو خبر دی کہ زید کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، تو ہو سکتا ہے کہ زید ہماری اس بات کے اندر، ہمارا دوست جس کا نام خالد ہے، وہ اس بات کے اندر شک کرے، شبہ کرے کہ ابھی تو میرے زید سے مل کر ہے، ابھی زید کا کیسے انتقال ہو سکتا ہے؟ تو بات کے اندر جو خفت پیدا ہو رہی ہے، اسی خفت اور ہلکے پن کو دور کرنے کے لیے ہم قسم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ بات کے اندر تاکید پیدا ہو۔ اب جو جملہ قسمیہ ہوگا اس کے دو حصے ہوں گے، ایک تو ہم جو الفاظ قسم استعمال کر رہے ہیں وہ، اور دوسرا حصہ وہ ہوگا جو اصلی گفتگو ہمیں بتلانی ہے۔ جیسے اسی مثال کے اندر ہم نے جو کہا کہ خدا کی قسم، ہم نے جب خبر دی کہ زید کا انتقال ہو گیا تو خالد جو ہمارا دوست تھا اس کو شبہ ہوا، ہم نے تاکید پیدا کرنے کے لیے کہا خدا کی قسم زید کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو خدا کی قسم ہے یہ تو ہو گیا قسم، اب جو اصلی گفتگو ہم نے جو اس سے کی ہے کہ زید کا انتقال ہو گیا یہ ہوگا جواب قسم، تو اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ اب صاحب کتاب نے نیچے کی عبارت میں یہ بتایا ہے کہ جو جملہ قسمیہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو۔ جملہ قسمیہ جو ہوگا اس کے بعد جو جواب قسم آئے گا، پہلے تو بتایا کہ ہر قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو ہے قسم اس لیے کھایا جاتا ہے نا تاکہ بات کے اندر تاکید پیدا ہو، تو اصل جو گفتگو ہوگی تو آئے گی، تو ہر قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہو۔ اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ جملہ اسمیہ مثبتہ ہو یا جملہ اسمیہ منفیہ ہو، اور اگر جملہ فعلیہ ہو تو بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ فعلیہ مثبتہ ہو یا جملہ فعلیہ منفیہ ہو۔ تو جواب قسم کس طرح لایا جائے گا؟ اگر جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ اسمیہ مثبتہ ہوگا، جملہ اسمیہ منفیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا، اس کو بتایا انہوں نے۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بیچ بیچ میں کچھ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، اس کے بعد ترکیب کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں اعلم جان لیجئے انہ لا بد للقسم من الجواب، کہ ہر قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِن كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً،
تو اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو، پہلے یہاں دیکھیے اس مثال کے اندر اور کر لیجیے، تاللہ لأضربن زیدن، دیکھیے تاللہ جو ہے یہ ہے قسم اور لأضربن زیدن یہ ہے جواب قسم. تو جو جواب قسم ہے یہاں پر یہ جملہ فعلی ہے، اس لیے کہ لأضربن یہ فعل مضارع ہے، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ واحد متکلم کا صیغہ، تو اس میں جواب قسم ہے. تو یہی جواب قسم جو ہوگا یہ کبھی جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوگا. فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً وَجَبَ أَن تَكُونَ مُصَدَّرَةً بِإِنْ أَوْ لَامِ الْإِبْتِدَاءِ، تو اگر وہ مثبتہ ہو، یعنی جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو، تو اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو، وَجَبَ أَن تَكُونَ مُصَدَّرَةً بِإِنْ أَوْ لَامِ الْإِبْتِدَاءِ، تو ضروری ہے کہ وہ شروع ہو اِنَّا سے، اس کو اِنَّا پڑھیے، بِإِنَّ أَوْ لَامِ الْإِبْتِدَاءِ، تو ضروری ہے کہ وہ شروع ہو اِنَّا سے یا لام ابتدا سے. تو مثال سے اس کو سمجھا رہے ہیں، اگر قسم جواب قسم جملہ اسمیہ ہے اور مثبتہ ہے، تو ضروری ہے کہ جواب قسم کی ابتدا جو ہے یا تو اِنَّا سے ہو یا لام ابتدا سے ہو. جیسے واللہ اِنَّ زیدًا قائم، اب اس کے اندر دیکھیں واللہ جملہ قسم ہے اور اِنَّ زیدًا قائم یہ جواب قسم ہے. اب یہ اصل میں تھا زید قائم، اصل میں کیا تھا؟ زید قائم تھا، واللہ زید قائم ہم یہ کہنا تھا اصل. لیکن چونکہ زید قائم جملہ اسمیہ ہے اور مثبتہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کسی چیز کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ اس بات کیا گیا کہ زید کھڑا ہے، اسی لیے یہاں پر اِنَّا کا لانا ضروری ہو جائے گا جواب قسم کے اندر. واللہ اِنَّ زیدًا قائم. دوسری مثال واللہ لزید قائم، یہ بھی سمپل تھا، ہمیں کہنا تھا واللہ زید قائم، بخدا خدا کی قسم زید کھڑا ہے. اب چونکہ زید قائم یہ جملہ اسمیہ ہے اور مثبتہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کسی چیز کی نفی نہیں کی ہے بلکہ ایک چیز کو ثابت کیا گیا ہے، اسی لیے اس پر ہم لام ابتدا لے کر آئے ہیں. ایک شک ہو گئی. دوسری شک وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اور اگر منفی ہو یعنی جملہ اسمیہ ہو اور منفی ہو، كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَإِنَّ، اس کو ان پڑھے تو وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اگر جملہ اس میں منفی ہو، كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَإِنْ، تو ضروری ہے کہ اس کی شروعات ہو کس سے؟ یا تو ما سے، ما نافیہ، یا لا سے یعنی لائے نافیہ، یا وَإِنْ یا ان سے یعنی ان نافیہ. تو اگر جملہ اسمی جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہے تو ضروری ہے کہ جواب قسم کی شروعات یا تو ما نافیہ سے ہو یا لا نافیہ سے ہو یا ان نافیہ سے ہو. بالکل آسان ہے. اب مثال لے رہے ہیں، ہر مثال کے اندر آپ غور کریں. مثل واللہ ما زید قائما، اب ہمیں کہنا تھا، ہم نے خبر دی کہ زید کھڑا نہیں ہے، ہم نے خبر دی کہ زید کھڑا نہیں. اب ہماری بات کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا مخاطب ہو اس کو شبہ ہو کہ نہیں زید تو کھڑا ہے، تو ہم نے بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکہ مخاطب جلدی سے ہماری بات پہ یقین کر لے، ہم نے کہا کہ واللہ بخدا زید کھڑا ہے. اس کے لیے سیدھا سا جملہ استعمال کرنا تھا، کہنا تھا واللہ زید قائم، واللہ ما زید قائما، بخدا زید کھڑا نہیں ہے. یعنی ہمیں جو ہے منفی جملہ استعمال کرنا چاہیے تھا. تو اسی لیے جو ہے جب ہم جملہ اسمیہ زید قائم جو ہے جملہ اسمیہ ہے اور یہاں جو ہے منفی کے طور پہ استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ما ہم لے کر آئے، واللہ ما زید قائم. اسی طرح واللہ لا زید فی الدار ولا عمر، بخدا گھر کے اندر نہ زید ہے نہ عمر ہے، تو یہاں لا نافیہ لائی ہے. واللہ ان زیدا قائم، بخدا زید کھڑا نہیں، یہاں بھی ان نافیہ ہے. تو ایک شک ہو گئی کہ جواب قسم اگر جملہ اسمیہ ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہے، تو جملہ اسمیہ مثبتہ ہوگا یا جملہ اسمیہ منفیہ ہوگا. اب دوسری شکل لیتے ہیں کہ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ ہے. وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فعلیةً، اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو، فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، تو اگر جملہ فعلیہ مثبتہ ہو یعنی اس کے اندر کسی بات کو ثابت کیا گیا ہو، کسی بات کی نفی نہیں کی گئی ہو،
کانت مصدرتن باللام وقد، تو اس کی شروعات لام اور قد سے ہوتی ہے، او باللام وحدہ، یا صرف لام سے ہوتی ہے۔ تو اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہے تو اس کی شروعات جو ہے یا تو لام اور قد دونوں کے ساتھ ہوگی یا صرف جو ہے لام سے ہوگی۔ مثل واللہ لقد قام زید، اب اس مثال کے اندر غور کریں، واللہ یہ تو قسم ہو گیا، اور قام زید یہ جواب قسم ہو گیا۔ ہمیں کہنا تھا کہ بخدا زید کھڑا ہے، قام زید، قام زید یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے اور مثبتہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کسی بات کی ہمیں نفی نہیں کرنی ہے، اسی لیے جو ہے لام اور قد یہ دونوں جواب قسم پر لانا ضروری ہے، یا صرف لام لے کر آ سکتے ہیں، واللہ لقد قام زید، واللہ لافعلن کذا۔ اس مثال کے اندر دیکھیے لافعلن کذا یہ جملہ فعلیہ ہے، مثبتہ ہے، کسی بات کی نفی نہیں کی گئی، اس لیے جو ہے اس پر لام لے کر آئے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اور اگر جملہ فعلیہ منفیہ ہو، فَإِن كَانَتْ فعلا ماضيًا، تو اگر وہ فعل ماضی ہو، یعنی جملہ فعلیہ منفیہ بھی دو حال سے خالی نہیں، فَإِن كَانَتْ فعلا ماضيًا، اگر فعل ماضی ہو یعنی جملہ فعلیہ منفیہ فعل ماضی ہو، كانت مصدرة بما، تو اس کی شروعات جو ہے کس سے ہوگی؟ ما سے ہوگی۔ مثل واللہ ما قام زید، جیسے بخدا زید کھڑا نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ما قام زید، قام زید جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ کے ساتھ جو ہے منفیہ ہے، اس لیے کہ اس میں ہمیں ایک بات کی نفی کرنی ہے، زید کے عدم قیام کو ہمیں بتلانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے یہ فعل ماضی، اس لیے قام یہ ہے فعل ماضی ہے، اسی لیے اس کی شروعات ما سے کی گئی ہے۔ وَإِن كَانَتْ فعلا مضارعا، اور اگر فعل مضارع ہو، كانت مصدرة بما ولا ولن، تو ضروری ہے کہ اس کی شروعات ما اور لا ولن سے ہو، یعنی جملہ فعلیہ ہو، منفیہ ہو، اور منفیہ ہونے کے ساتھ ساتھ فعل مضارع ہو، فعل ماضی نہ ہو۔ تو كانت مصدرة بما ولا ولن، تو اس کی شروعات جو ہے ما اور لا ولن سے ہوگی۔ مثل واللہ ما افعلن کذا، واللہ لا افعلن کذا، واللہ لن افعل کذا۔ اب اس مثال کے اندر غور کریں گے، ما افعلن کذا یہ جملہ فعلیہ ہے، جواب قسم ہے جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کیوں؟ اس لیے کہ افعلو یہ فعل مضارع ہے، اسی سے جو ہے نون تاکید ثقیلہ لا کر جو ہے واحد متکلم کا صیغہ بنایا گیا ہے، تو یہ فعل ہے، لیکن فعل ماضی نہیں بلکہ فعل مضارع ہے، اسی لیے اس کی شروعات جو ہے جواب قسم کی شروعات ما سے کیا گیا ہے۔ واللہ لا افعلن کذا، اس میں بھی یہی صورتحال ہے، واللہ لن افعل کذا، یہاں یہ بات پوری ہو گئی۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی اور عبارت رہ گئی اس کو بھی پڑھ لیں گے اور اس کی بھی ترکیب کر لیں گے۔ تو امید ہے کہ جواب قسم والا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب، اعلم جو ہے ایک فعل امر ہے، اس کے اندر انت ضمیر جو فاعل ہے وہ پوشیدہ ہے، انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر یہ ضمیر شان ہے، ضمیر شان جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور لفظوں میں اس کا مرجع نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا مرجع ذہن کے اندر ہوتا ہے، تو انہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر شان ہے۔ علم فعل امر، اس کے اندر انت ضمیر فاعل، انا حرف مشبہ بالفعل، اور ہا یہ ضمیر شان، انا کا اسم، لا برائے نفی جنس، اور بدہ مصدر، لام حرف جر، القسم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا بدہ کے، بدہ جو مصدر ہے اس سے متعلق ہوگا، بدہ مصدر اپنے متعلق سے مل کر لا نفی جنس کا اسم، اس کے بعد ہے من یہ حرف جر، اور الجواب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر موجودن شبہ فعل کے متعلق ہوا، موجودن شبہ فعل جو ہے محذوف ہے اپنے نائب فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی لا نفی جنس کا، لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر خبر ہوئی انا حرف مشبہ بالفعل کا، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر مفعول بھی ہوا علم فعل امر کا، علم فعل امر اپنے فاعل
اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فَإِنْ كَانَ جوابہ جملۃ اسمیۃ، اب دیکھیے یہ فا تفصیلیہ ہے، ان یہ شرطیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، جوابہ مرکب اضافی ہے، جواب مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کانا فعل ناقص کا اسم ہوا۔ جملتاً موصوف اسمیتاً صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر کانا فعل ناقص کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط اول۔ اور فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً وَجَبَ أَن تَكُونَ مُصَدَّرَةً بِإِنْ أو لام الابتداء، یہ ہوگا شرط ثانی۔ تو فا یہ جزائیہ اور ان حرف شرط، اور اس کے بعد جو ہے کانت یہ فعل ناقص، اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور مثبتاً یہ خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط ثانی۔ اس کے بعد وجب ان تکون مصدرۃ بان او لام الابتداء، وجب فعل ماضی، ان حرف ناصبہ مصدریہ، تکون فعل مضارع، تکون فعل ناقص کر لیجیے، اور اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور مصدرتاً یہ بنے گا اسم مفعول شبہ فعل ہے، مصدرتاً شبہ فعل، اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل با حرف جر، اور ان معطوف علیہ او حرف عطف، لام مضاف، الابتدائی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، ان معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور با حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مصدرتاً شبہ فعل کے، مصدرتاً شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر تکون فعل ناقص کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسی و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر یہ فاعل بنے گا وجبہ کا، وجبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ ہوگی کیا کہتے ہیں جزا ہوگی شرط ثانی کی۔ شرط ثانی کیا ہے؟ فَإِنْ كَانَ جوابہ فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً یہ جو ہے شرط ثانی، اسی شرط ثانی کی یہ جزا بنے گی۔ شرط ثانی اپنے شرط ثانی اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ اب ایک اور ٹکڑا رہ گیا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور ٹکڑا ہے فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، یہ بیچ میں مثال ہے اس کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں، اس کی ترکیب بعد میں کی جائے گی۔ تو نحو واللہ ان زیدن قائم، واللہ لزید قائم، اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور آگے چلیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَإِنْ، اس کی ہم تعریف کر لیتے ہیں۔ تو واو عاطفہ، ان شرطیہ، کانت فعل ناقص، اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، منفیتاً اس کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر اس شرط بن جائے گا۔ کانت فعل ناقص، اس کے بعد اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور مصدرتاً شبہ فعل اسم مفعول، اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، با حرف جر، ما معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور لا یہ معطوف، اس کو معطوف اول مان لیجیے، اور واو حرف عطف، اور ان یہ معطوف ثانی، ما معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر با حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مصدرتاً شبہ فعل کے، مصدرتاً شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی کانت فعل ناقص کی، کانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر، تو یہاں جو ان کانت منفیتاً کانت مصدرتاً یہ دونوں شرط جزا ہوئی، شرط اپنے جزا سے مل کر معطوف علیہ، معطوف ہوا، اوپر جو معطوف علیہ ہوا، آپ نے پہلے والا جملہ تھا وہ کیا بنا تھا معطوف علیہ، تو یہ معطوف ہوگا، اور یہ جو جملہ تھا وَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً وَجَبَ أَن تَكُونَ مُصَدَّرًا بِإِنْ، یہ جو ہے معطوف علیہ تھا، تو یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ بن جائے گا جزائے ثانی، یعنی جزا ہوگا شرط اول کی۔ تو شرط اول کیا تھا؟ فَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، یہ شرط اول تھا، تو اس شرط اول کی جزا ہوگی، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ یہ
ترکیب پورا ہو گیا. اب جو ہے مثال کی ہم ترکیب کر لیتے ہیں. تو پہلی مثال ہے نحو واللہ ان زیدن قائم. مثال مبتدا محذوف نحو مضاف اور واللہ واو جار برائے قسم اور اللہ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا. اقسم فعل کے اقسم فعل اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا قسم. اور ان زیدن قائم ان حرف مشبہ بالفعل زیدن اس کا اسم قائم خبر ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جواب قسم. قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف اور اللہ واو یہ حرف جر ہے اور اللہ مجرور جر اپنے مجرور سے مل کر حسب سابق یہ سب اقسم کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گا قسم. اور لام برائے ابتدا یہ غیر عاملہ ہے. زید مبتدا قائم خبر مبتدا خبر سے مل کر جواب قسم. قسم جواب نے جواب قسم سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا نحو مضاف کو مضاف الیہ. نحو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف خبر مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ ایک مثال کی ترکیب ہو گئی. اس کے بعد دوسری ہے مثل واللہ ما زید قائما واللہ لا زید فی الدار ولا عمرو. اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. مثال مبتدا محذوف مثل مضاف واللہ یہ حسب سابق جار مجرور ہو کر اقسم کے متعلق ہو کر یہ قسم بن جائے گا. ما حرف مشابہ ولیسا زیدن اس کا اسم قائما اس کی خبر ما مشابہ ولیسا اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جواب قسم. قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف اور واللہ حسب سابق قسم لا برائے نفی جنس زید معطوف علیہ واو حرف عطف لام برائے تاکید اور عمر یہ معطوف. تو زید معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ لائے نفی جنس کا اسم ہوا. اور پھر دار جو بیچ کے اندر رہ گیا تو فی حرف جر اور دار مجرور جار مجرور سے مل کر موجود شبہ فعل کے متعلق ہوا. موجود شبہ فعل اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل. تو فعل اپنے فاعل نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ لائے نفی جنس کی خبر لائے نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر یہ ہو جائے گا جواب قسم. قسم اپنے جواب قسم سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر یہ بنے گا معطوف اول. تو یہاں جو جملہ پہلی مثال تھی نا مثل واللہ ما زید قائما یہ تو معطوف علیہ تھا اور اس معطوف علیہ کے دو معطوف ہے. تو واللہ لا زید فی الدار ولا عمرو یہ معطوف اول ہو گیا. اب ایک مثال چونکہ اور رہ گئی ہے اس لیے اس مثال کو معطوف ثانی بنا کر پھر جو ہے ہم مثل کا مضاف الیہ بنائیں گے. تو واو حرف عطف واللہ حسب سابق جار مجرور اقسم کو متعلق ہو کر یہ قسم بن جائے گا. ان یہ حرف مشبہ بالفعل اور زیدن اچھا اس کو ہم نے ان پڑھا تھا پہلی مثال کے اندر جو ہے یہ یہاں ان تھا یہاں ان ہے نا ان نافیہ ہے. تو واو حرف مشبہ واو واللہ حسب سابق جو ہے کیا بن جائے گا قسم ہو جائے گا. ان یہ حرف نافیہ غیر عاملہ ہے اور اس ہمارے اس نسخے کے اندر جو ہے ان کے حساب سے اعراب لگایا گیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہاں ان نافیہ ہے. ٹھیک ہے یہاں ما بھی نافیہ ہے اور لا بھی نافیہ ہے اور ان نافیہ بھی ہے. تو یہاں انہوں نے جو ہے غلط اعراب لگا دیا. ان زیدن ہونا چاہیے اسے ان زیدن قائم ان زید قائم اس کو ہونا چاہیے زیدن نہیں ہونا چاہیے. تو ان یہ حرف نافیہ غیر عاملہ زید مبتدا اور قائم خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جواب قسم اللہ کا اللہ قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی ہوا. امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں آپ. یہ دو جملہ ہے واللہ ما زید قائما یہ ہو گیا معطوف اول معطوف علیہ واللہ لا زید فی الدار ولا عمرو یہ معطوف اول بنے گا. واللہ ان زید قائم یہ معطوف ثانی بنے گا. تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ مضاف ہوگا مثل مضاف کا مضاف الیہ ہوگا مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا محذوف کی خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب جو نیچے کی ترکیب ہے
وہ بھی اوپر کی طرح ہوگی. یعنی پہلے جو ہے ہم جو اصل جملہ ہے اس کی ترکیب کریں گے اور اصل جملہ کی ترکیب کرنے کے بعد پھر جو ہے مثال جو درمیان میں ہے اس کی ترکیب کریں گے. تو وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً ایک جملہ ہو گیا. فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ أَوْ بِاللَّامِ وَحْدَهُ یہ دوسرا جملہ ہو گیا. تیسرا جملہ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًّا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا. اور اس کے بعد چوتھا جملہ ہو گیا وَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مُضَارَعًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَلَن. یہ کل 5 جملے ہو گئے ہیں، 4 نہیں 5 جملے ہیں. ان 5 جملے کی ترکیب کرنے کے بعد پھر مثالوں کی ہم ترکیب کریں گے. تو ترکیب جو ہے ترکیب حسب سابق ہوگی. وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً واو یہ حرف عطف ان شرطیہ كان فعل ناقص جوابه مرکب اضافی ہو کر كان کا اسم جملة موصوف فعلیة صفت. موصوف اپنے صفت سے مل کر كان کے خبر، كان اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرطی اول. فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً كَانَتْ مُصَدَّرًا بِاللَّامِ وَقَدْ أَوْ بِاللَّامِ وَحْدَهُ. فا تفصیلیہ ان حرف شرط كان فعل ناقص اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ اس کا اسم اور مثبتاً یہ خبر. كانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط دوم. تو یہاں 2 شرط ہو گئے. پہلا شرط ہوا شرط اول ہوا ان كان جوابه جملة فعلیة اور شرط ثانی ہوا فإن كانت مثبتاً. اس کے بعد ہے كانت مصدرة باللام وقد او باللام وحدہ. كانت فعل ناقص اس کے اندر ہے ضمیر اس کا اسم مصدرة اسم مفعول پہلے بھی آ چکا ہے اس طرح کی ترکیب. اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل با حرف جر اور لام معطوف علیہ واو حرف عطف قد معطوف معطوف علیہ معطوف پھر بیچ میں ہے او حرف عطف قد معطوف علیہ معطوف اپنے معطوف سے مل کر یہ مجرور ہوگا با حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر پھر معطوف علیہ ہوگا. او حرف عطف اور با حرف جر اللام ذوالحال وحدہ مضاف مضاف الیہ ہو کر بتاویل منفردن یعنی بتاویل مفرد منفردن کی تعویل میں ہو کر یہ بنے گا حال. حال اپنے ذوالحال سے مل کر با حرف جر کا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہوا. معطوف علیہ اللام وقد یہ کیا تھا معطوف علیہ تھا مل ملا کے اور یہ معطوف. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہوا مصدرتن اس میں مفعول کے. مصدر شبہ فعل اپنے نائب فاعل و متعلق سے مل کر كانت فعل ناقص کی اس خبر كانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ جزا ہوئی شرط دوم کا. شرط دوم کا کون تھا ان كانت فإن كانت مثبتة. تو اس شرط دوم کی جزا ہوئی فإن كانت مثبتة. شرط دوم اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا معطوف علیہ. اب اس کے بعد ہم آگے ترکیب کرتے ہیں. وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً واو عاطفہ ان حرف شرط كانت فعل ناقص اس کے اندر یہ ضمیر اس کا اسم منفیتاً خبر كانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ شرط سوم ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ترکیب کرتے ہیں فإن كانت فعلا ماضيا كانت مصدرة بما. فا تفصیلیہ ان حرف شرط كانت فعل ناقص اس کے اندر یہ ضمیر اس کا اسم اور فعلا موصوف ماضیاً صفت موصوف اپنے صفت سے مل کر كانت کی خبر كانت اپنے اسم خبر سے مل کر شرط چہاروں. تو کل 4 شرطیں ہو گئی. اور كانت مصدرة بما كانت فعل ناقص اس کے اندر یہ ضمیر اس کا اسم مصدرة اسم مفعول اس کے اندر یہ ضمیر پوشید نائب فاعل با حرف جر ما مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مصدرة شبہ فعل کے مصدر شبہ فعل اپنے نائب فاعل و متعلق سے مل کر كانت کی خبر كانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جزا ہوئی شرط چہارم کی. ان كانت فعل ماضی جو شرط چہارم تھا اس کی جزا ہوئی. شرط اپنے جزا سے مل کر معطوف علیہ ہوا. تو یہ دوسرا معطوف علیہ ہوا. پہلا معطوف علیہ کون تھا فإن كانت مثبتة. یہ سب مل ملا کے جو ہے پہلا معطوف علیہ ہوا تھا اور یہ دوسرا معطوف علیہ ہوا.
اس کے بعد ہے وَإِن كَانَتْ فعلاً مضارعاً كانت مصدرة بما ولا ولن. واو یہ حرف عطف ان شرطیہ كانت فعل ناقص، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا اسم، فعلاً مضارع فعلاً موصوف، مضارعاً صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، كانت کی خبر، كانت فعل ناقص اپنی اسم خبر سے مل کر شرط پنجم ہوئی. کل 5 جو ہے شرطیں ہیں پوری ہو گئی، پانچوں کے بعد جو شرطیں. اس کے بعد ہے كانت مصدرة بما ولا ولن. كانت فعل ناقص، اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، مصدرة اسم مفعول، اس کے اندر ضمیر اس کا نائب فاعل، با حرف جر، ما معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا معطوف اول، پھر واو حرف عطف اور لن یہ معطوف ثانی. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر با حرف جر کا مجرور ہوا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مصدرۃ شبہ فعل کے، مصدرۃ شبہ فعل اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر خبر ہوئی کانت فعل ناقص کی، کانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جزاوی شرط پنجم کی. ان کانت فعل مضارعاً یہ جو ہے شرط پنجم تھی، اس کی جزا ہو گئی. ان کانت فعل مضارعاً یہ ہے شرط پنجم، اور کانت مصدرتاً بما ولا ولن اس کی جزا ہے. یہ شرط اپنی جزا سے مل کر یہ پھر بنے گا معطوف علیہ، معطوف ہوگا معطوف دوم کا. تو جو معطوف علیہ تھا، معطوف علیہ دوم، وہ تھا فَإِن كَانَتْ فعلا ماضيا. تو معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جزا ہوئی شرط سوم کی. شرط سوم کون تھا؟ وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً. شرط سوم اپنی جزا سے مل کر معطوف ہوا، معطوف ہوا معطوف علیہ اول کا. معطوف علیہ اول کون تھا؟ فَإِن كَانَتْ مُثْبَتَةً، یہ تھا معطوف علیہ اول. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ جزا ہوئی شرط اول کی. شرط اول کون تھا؟ وَإِن كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فعلیۃً، یہ تھا شرط اول. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرط یہ جزائی ہوا. تو یہ تھوڑی سی لمبی ترکیب ہے اور سب ایک دوسرے سے کڑی کی طرح ملی ہوئی ہے. تھوڑا سا غور سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اب جو درمیان کے اندر مثالیں آئی ہیں اس کی ہم ترکیب کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں جو مثال تھی وَإِن كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فعلیۃً فَإِن كَانَتْ مُثْبَتَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ أَوْ بِاللَّامِ وَعَدَ مثل وَاللَّهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ وَاللَّهِ لَفْعَلَنَّ كَذَا. مثال کر لیتے ہیں. مثال مبتدا محذوف مثل مضاف، اور اس کے بعد واللہ یہ حسب سابق جار مجرور ہو کر جملہ قسم بن جائے گا. اور اس کے بعد ہے لام. لام تاکید کے لیے غیر عاملہ، قد حرف توقع، برائے تحقیق، قام فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جواب قسم، قسم اپنے جواب سے قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر معطوف علیہ بن جائے گا. واو یہ حرف عطف، اور واللہ یہ حسب سابق جو ہے جملہ قسم، اور لفعلن فعل مضارع، لام تاکید بعد نون تاکید ثقیلہ، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور قضا یہ اس میں کنایہ ہے مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر معطوف ہوا. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوئی مثال مبتدا محذوف کی خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے مثل واللہ ما قام زید، مثال مبتدا محذوف مثل مضاف، اور واللہ حسب سابق یہ جو ہے قسم ہو جائے گا. ما نافیہ، قام فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر مضاف الیہ ہوا. مثل کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے مثل واللہ ما افعلن کذا واللہ لا افعلن کذا، واللہ لن افعل، واللہ لن افعل کذا. مثال مبتدا محذوف اور مثل مضاف، واللہ حسب سابق کی قسم ہو جائے گا. ما نافیہ، افعلن فعل مضارع بانون تاکید ثقیلہ، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، کذا یہ حرف کنایہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر معطوف علیہ بن جائے گا. پھر واو عاطفہ، واللہ حسب سابق یہ قسم، لا نافیہ، افعلن کذا
یہ حسب سابق فعل فاعل اور مفعول بھی ہو کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر معطوف اول، واو حرف عطف، اور واللہ یہ حسب سابق قسم، اور لن نافیہ، افعل فعل، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور کذا مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ ہو جائے گا جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر معطوف دوم ہوگا۔ تو واللہ ما فعلن کذا یہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مضاف الیہ ہو، مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئی۔ وقد یکون جواب القسم محذوفا، اور کبھی جواب قسم محذوف ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بحث تھی کہ جواب قسم اگر مذکور ہو تو اگر جملہ اسمیہ ہو تو کیا کس طرح اس کا استعمال کریں گے، جملہ فعلیہ ہو تو کس طرح لے کر آئیں گے جملے کے اندر۔ یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جواب قسم محذوف ہوتا ہے، یعنی لفظوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، بشرط کہ قرینہ موجود ہو اس پر۔ تو کہہ رہے ہیں وقد یکون جواب القسم محذوفا، کبھی کبھی جواب قسم محذوف ہوتا ہے، ان کان قبل القسم جملۃ کالجملۃ التي وقعت جوابہ، اگر قسم سے پہلے ایک ایسا جملہ ہو جو اس جملے جیسا ہو جو کہ اس کا یعنی قسم کا جواب واقع ہو رہا ہو۔ مثل زید عالم، جیسے کہ مثل زید عالم واللہ، جیسے کہ زید عالم واللہ۔ اب اس کے اندر غور کریں، اصل ہمیں جملہ کیا بولنا تھا؟ واللہ ان زیدا عالم، ہم یہ بولنا تھا، لیکن کیا لکھ رہا ہے؟ زید عالم واللہ، تو واللہ تو یہ جو ہے قسم ہو گیا نا، اس کا جواب قسم کیا ہے؟ اس کا جواب قسم محذوف ہے۔ کیوں جواب قسم کیوں محذوف ہے؟ اس لیے کیا قرینہ موجود ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ زید عالم، اس لیے کہ جواب قسم سے پہلے ایک ایسا جملہ موجود ہے جو جواب قسم کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بولنا تھا واللہ ان زید عالم، بخدا زید عالم ہے، اور اس میں آ گیا زید عالم واللہ، زید عالم ہے بخدا۔ تو اگر جو ہم اس طرح کہیں گے زید عالم واللہ ان زید عالم، تو یہ کلام کے اندر بھاری فن اور ثقل پیدا ہو جائے گا، یہ فصاحت کے خلاف ہے، اس لیے جواب قسم کو محذوف کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک شکل یہ ہے کہ اگر قسم سے پہلے کوئی ایسا جملہ ہے جو جواب قسم کی ترجمانی کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے، تو اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ ایک شکل پہ ہو گئی۔ او کان القسم واقعا بین الجملۃ المذکورۃ، یا قسم مذکورہ جملے کے درمیان واقع ہو، مثل زید واللہ عالم، جیسے کہ زید واللہ عالم، ای واللہ ان زید عالم۔ کیا مطلب ہے؟ بالکل پہلے ہی کی طرح ہے، اور اس میں کیا ہوگا کہ قسم جواب قسم جیسے جملے کے درمیان آ جائے۔ جواب قسم کیا جیسے بول رہا ہے کہ واللہ ان زیدن قائم، بخدا زید کھڑا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ پہلے ہم لے کر آئے زیدن، پھر بیچ میں ہم جملہ قسم یہ لے گئے واللہ، اور پھر ہم لے کر آئے عالم۔ تو یہاں دیکھیے یہاں کیا ہو گیا؟ قسم جو ہے یہ جواب قسم جیسے جملے کے درمیان آ گیا۔ پہلی شکل میں تھا کہ یہ ہے جواب قسم جیسا جملہ، یہ قسم سے پہلے آ گیا، اسی سے ملتا جملہ۔ اور دوسری شکل کے اندر یہ ہے کہ جواب قسم جیسا جملہ ہے اس کے درمیان قسم آ گیا۔ اب ہمیں کیا بولنا تھا کہ واللہ ان زیدن عالم، بخدا زید عالم ہے۔ ہم نے اس کو کیسے بولا؟ زید عالم، یہ ہے جواب قسم۔ تو جواب قسم کے درمیان ہم قسم لے گا زید واللہ عالم، تو یہاں بھی قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی قرینہ موجود ہے۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو واو یہ استنافیہ، قد حروف توقع برائے تقلیل، یکون فعل ناقص، اور جواب القسمی مضاف اپنے مضاف الیہ مل کر یکون اسم بنے گا، محذوفاً یکون کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر بنے گا جزائے مقدم، ان یہ شرطیہ، کان فعل ناقص قبل مضاف، اور القسم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، ثابتاً اس میں فاعل محذوف کا،
ثابتاً اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور مفعول فی ہو گیا یہ قبل القسم، یہ قبل القسم مفعول فی ہوا تھا. تو ثابتاً اس میں فاعل، اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر ہوئی کانا فعل ناقص کی. کانا فعل ناقص. اچھا اس کے بعد آگے بھی جملہ ہے نا، جملتن کل جملۃ التی. تو جملتن جو ہے یہ موصوف اور کاف یہ حرف جر، اور الجملۃ موصوف، التی اس میں موصول، وقعت فعل ماضی اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، جواب مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو جائے گا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر صلہ ہوا. التی اسم موصول کا، التی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت ہوئی الجملۃ موصوف کی. الجملہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا کاف حرف جر کا، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قائدۃ جو یہاں شبہ فعل ہے محذوف ہے اس کے متعلق ہوا. قائد شبہ فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صفت ہوئی جملتن کی. جملتن موصوف اپنی صفت سے مل کر اسم ہوا کانا فعل ناقص کا، کانا فعل ناقص اپنی اسم خبر سے مل کر یہ ہو جائے گا معطوف علیہ. اس کے بعد ہے مثال کو چھوڑ دیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. او کان القسم واقعا، تو او حرف عطف، کان فعل ناقص، القسم اس کا اسم، واقعا اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ فاعل، اور بین مضاف، الجملتی موصوف، اور المذکورۃ صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا، بین مضاف کا، بین مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا. واقعان کا، واقعان شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر ہوئی کانا فعل ناقص کی. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف ہوا. اور ان کانا قبل القسم جملۃ کالجملۃ التی وقعت جوابہ، یہ جو جملہ تھا یہ کیا بنا ہوا تھا؟ معطوف علیہ. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط مؤخر ہوئی، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. اب اس کے بعد ہے مثل زید عالم واللہ. ایک مثال رہ گیا ہے زید عالم واللہ، ای واللہ ان زید عالم، یہ مثال لگ گیا تھا. اور دوسرا مثال زید واللہ عالم، ای واللہ ان زید عالم. ان دونوں کو ترکیب کر لیتے ہیں. تو مثال مبتدا محذوف مثل مضاف، اور زید یہ مبتدا، عالم خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مشابہ جواب قسم، اور واللہ جار مجرور اقسم کے متعلق ہو کر یہ قسم جواب قسم محذوف ہے جس پر یہ جملہ سابق والا جملہ دلالت کر رہا ہے. ان زیدن عالم، قسم اپنی محذوف جواب قسم اور مشابہ جواب قسم سے مل کر مفسر. ٹھیک ہے، تو زید عالم یہ مشابہ جواب قسم ہو جائے گا، اور واللہ یہ قسم ہو جائے گا. اور جو ان زیدن عالم، ان زیدن عالم یہ جواب قسم. تو واللہ قسم اپنے جواب قسم اور مشابہ جواب قسم سے مل کر مفسر ہوا. آخر کا تفسیر واللہ یہ حسب سابق قسم، اور ان حرف مشبہ الفعل، زیدن اسم، عالم خبر. ان حرف مشبہ الفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر تفسیر ہوا. مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مضاف الیہ مسلم مضاف کا، مسلم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی. مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد دوسری مثال لگی ہے مثل زید واللہ عالم. تو مثال مبتدا محذوف مثل مضاف، زید مبتدا، اور اس کے بعد عالم یہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ بھی مشابہ جواب قسم ہو جائے گا. اب بیچ میں جو اللہ ہی ہے یہ حسب سابق جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کر یہ بن جائے گا قسم، اور جواب قسم بھی یہاں بھی محذوف ہے جس پر جو زید عالم نے دلالت کر رہا ہے. تو جواب قسم، قسم اپنے مشابہ جواب قسم اور جواب قسم سے مل کر یہ بن جائے گا مفسر. اے حرف تفسیر، واللہ حسب سابق قسم، ان حرف مشبہ فعل، زیدن اس کا اسم،
اور عالماً خبر حرف مشبہ فعل اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا تفسیر. مفسر اپنی تفسیر سے مل کر مضاف الیہ ہوا مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا.